وہ اسے دیکھے بغیر اب جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ٹیومر کی تشخیص، نوعیت، ممکنہ علاج، متوقع مثمرات۔ مدھم آواز میں اسے دیکھے اس سے نظریں ملائے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ وہ دم سادھے سب کچھ سنتی گئی، یوں جیسے وہ اپنے کسی بھیانک خواب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس نے ساری گفتگو سننے کے بعد اس کا کندھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منت والے انداز میں پوچھا تھا، یوں جیسے وہ مریض نہیں ڈاکٹر تھا اور اس کی زندگی اور بیماری خود اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جواب ہی نہیں دے سکا، بول ہی نہیں سکا۔ وہ سوال تھوڑی تھا، وہ تو آس اور امید تھی جو وہ کم از کم اسے اپنے لفظوں سے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیماری کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آراء بتا دی تھیں، اور اس کے باوجود وہ اس سے ایک احمقانہ سوال پوچھ رہی تھی۔ سالار نے خفگی محسوس کی۔ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن غصہ آیا تھا۔ امامہ، تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے اپنے کندھے سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے کچھ کھردرے لہجے میں ایک ویسا ہی احمقانہ مشورہ دیا۔ وہ اپنے جوتے اٹھا کر صوفے سے اٹھ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی۔ وہ اسے سونے کا کہہ رہا تھا۔ نیند تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اب اس کی زندگی سے۔ وہ جو ایک گھر اتنی مشکل سے بنایا تھا وہ ٹوٹنے جا رہا تھا، سائبان ہٹنے والا تھا، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ سو جائے۔ وہ اس سے لپٹی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ وہ مجرموں کی طرح چپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تسلی دلاسا دے سکتا تھا، پر کیا دیتا؟ ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے، اپنے حال میں سے اسے نکالنا سیکھے۔ یہ نا امیدی اور مایوسی نہیں تھی، حقیقت پسندی تھی، اور وہ حقیقت پسندی جس سے امامہ نفرت کرتی تھی۔ میں رپورٹس دیکھنا چاہتی ہوں، وہ روتے روتے ایک دم بولی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا گمان تھا جسے وہ وہم بنانا چاہتی تھی۔ سالار نے ایک لفظ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں پڑی ایک کیبنٹ سے فائلز کا ایک پلندہ لا کر اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان رپورٹس کو دیکھنے لگی، دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جیسے یہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ کچھ اور تو نہیں تھا جو وہ چھپا رہا تھا، کوئی اور بری خبر، پیروں کے نیچے سے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف۔ ہر کاغذ اس کی آنکھوں کی دھند کو گہرا کر رہا تھا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، رپورٹس میں استعمال شدہ ٹرمز کو پڑھ بھی سکتی تھی اور سمجھ بھی سکتی تھی۔ آخری فائل کو بند کر کے واپس رکھتے ہوئے اس نے سالار کو دیکھا۔ میڈیکل سائنس غلط بھی تو کہہ سکتی ہے۔ سالار رندھی ہوئی آواز میں کہے گئے اس جملے پر ہنس پڑا۔ وہ غلط آدمی کو غلط جملے سے امید دلانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ شاید یہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، اپنے دماغ میں چلنے والے جھکڑ کو روکنے کے لیے۔ ہاں، سائنس غلط بھی کہہ سکتی ہے، ڈاکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے، علاج بھی۔ اس نے امامہ ہاشم کی بات کو رد نہیں کیا تھا، اس کی اذیت کو وہ اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس کا بازو ایک بار پھر تھاما گیا تھا، سوال پھر دہرایا گیا تھا۔ وہ خاموش نہیں رہ سکا، غصہ بھی نہیں دکھا سکا۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انشاءاللہ۔ وہ پھر ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس بار سالار نے اسے لپٹا لیا۔ وہ مرد تھا، رونا نہیں چاہتا تھا، مگر جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ آنسو نہیں تھے، وہ سارے خوف اور خدشات تھے جو اس کی بیماری ان کی زندگی میں لے آئی تھی۔ 4 کمسن بچوں کے ساتھ وہ ایک عورت اپنی زندگی کو کیسے اکیلے بسر کر لینے کا تصور کر لیتی، جب وہ پچھلے 11 سالوں سے اس پر ہر لحاظ سے انحصار کرتی رہی تھی۔ خوف بے شمار تھے، اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا۔ امامہ، تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے بالآخر اس کے لیے ایک جملہ ڈھونڈا تھا کہنے کے لیے، صدیوں پرانا روایتی جملہ۔ تکلیف میں انسان بے حس تو ہو سکتا ہے، بہادر کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی،
لیکن کہہ نہیں سکی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے باوجود وہ اعتراض اس تک نہیں پہنچایا۔ لڑنا جھگڑنا، بحث و مباحثہ یہ تو تب ہوتا ہے جب سالوں کا ساتھ ہو۔ سالوں کا ساتھ گزر گیا تھا، اب جو رہ گیا تھا وہ مہلت تھی، اور اس مہلت نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ شکوہ، شکایت، گلہ، اعتراض، کچھ بھی۔ وہ روتی رہی، وہ اسے ساتھ لگائے تھپکتا رہا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بہت دیر تک اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی، اور اس نے جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم پھر سوال کر رہی ہو؟ سالار کو لگا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں، سوال نہیں کر رہی، بتا رہی ہوں، تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ اس کا جملہ اسی سے دہرا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بیماری ہے، موت تو نہیں۔ کیسی تسلی تھی جو اس نے دی تھی۔ اسے شاید خیال آیا تھا کہ اسے سالار کو تسلی دینی چاہیے تھی، اس کے آنسو اسے پریشان کر رہے ہوں گے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ امامہ سرخ سوجھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان میں اسے جو امید دلا رہی تھی، اس کی حقیقت اسے بھی پتہ تھی اور اس کو بھی جسے وہ امید دلا رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، وہ مسکرایا۔ ماما کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک اور سیلاب آیا۔ میں نے زندگی میں تمہیں بہت سارے آنسو دیے ہیں، تمہارے رونے کی بہت ساری وجوہات کا باعث بنا ہوں میں۔ اس کے آنسوؤں نے عجیب کانٹا چبھویا تھا سالار کو۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے وہ ہنسی۔ ہاں، پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے لمحات کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا، پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا وہ اسی طرح وہاں بیٹھی تھی، انہی فائلوں کے پلندے کو ایک بار پھر گود میں لیے، یوں جیسے اس میں جھوٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ کوئی غلطی، کوئی غلط فہمی، امید تو وہاں نہیں تھی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کی گود سے وہ ساری فائلیں اٹھا لیں۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ امامہ، ایک وعدہ کرو۔ فائلوں کو اس کیبنٹ میں لاک کرتے ہوئے سالار نے اس سے کہا۔ کیا؟ اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اس سے کہا۔ بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ برین ٹیومر کیا ہوتا ہے؟ حمین نے دعا کا آخری لفظ پڑھتے ہی جبرائیل سے پوچھا۔ جبرائیل کا رنگ اڑ گیا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبرائیل کو لگا جیسے حمین نے وہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا، یوں جیسے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ کوئی ڈیسیز ہوتی ہے؟ وہ جبرائیل سے پوچھنے کے باوجود اندازہ لگا چکا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جبرائیل نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال دہرایا، لیکن اس نے دل میں جیسے دعا کی تھی کہ اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ ہماری فیملی میں کسی کو برین ٹیومر ہے، حمین نے بالآخر اعلان کیا۔ جبرائیل نے عنایہ اور رئیسہ کو دیکھا، وہ دونوں سو چکی تھی۔ آئی تھنک دادا ہیز گوٹ برین ٹیومر۔ اس نے جبرائیل کے تبصرے سے پہلے اپنا اگلا نتیجہ اس کے ساتھ بانٹا۔ ہی ٹولڈ ممی اینڈ ممی گاٹ اپسیٹ۔ جبرائیل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تو اس کی ماں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور اس کے دادا تک بھی، اور پوری فیملی تک۔ وہ بچہ سوچ رہا تھا، از دادا گوئنگ ٹو ڈائی؟ حمین نے اس بار لیٹے لیٹے بے حد رازدارانہ انداز میں جبرائیل سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ آئی تھینک گاڈ، آئی لو ہم سو مچ۔ حمین نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ سینے پر رکھ کر جیسے سکون کا سانس لیا۔ تب ٹھیک ہے۔ حمین، تم یہ بات کسی کو مت بتانا، جبرائیل نے ایک دم اسے ٹوکا۔ دادا کے برین ٹیومر والی؟ وہ متجسس ہوا۔ ہاں۔ کیوں؟ اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھا اس کے پاس، لیکن جواب کے بغیر حمین کو وہ قائل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ممی کا سیکرٹ ہے، وہ اسے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی۔ اوہ ہاں، حمین کو فوری طور پر بات سمجھ میں آ گئی۔ دادا نے ممی کو یہ بات بتائی تو وہ اپسیٹ ہو گئیں، اب تم کسی اور کو بتاؤ گے تو وہ بھی اپسیٹ ہو جائے گا۔
جبرائیل جتنے حفاظتی بند باندھ سکتا تھا اس وقت باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ننھا بچہ ماں باپ کے اس راز کو راز رکھنے کے لیے ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حمین کو ایک دم خیال آیا وہ جبرائیل کی بات نہ مان کر کتنا برا کام کرنے والا تھا۔ جبرائیل اب سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ لوگوں کو اپسیٹ کرنا گناہ ہے نا؟ ایک پراسرار سرگوشی اس کے بائیں کان میں ایک بار پھر گونجی۔ ہاں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جبرائیل نے سرگوشی میں ہی اندھیرے میں چمکنے والی ان آنکھوں کو ڈرایا۔ ہاں، اوکے۔ حمین کی آواز میں اس بار خوف تھا اور وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ وہ آج کل ہر کام اور بات کو ایک ہی پیمانے پر جج کرتا تھا۔ کیا وہ سن ہے؟ جبرائیل کچھ دیر ایسے لیٹا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حمین کے خراٹے تھوڑی ہی دیر میں اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ اس کے خراٹوں سے بے حد چڑھتا تھا اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حمین سے پہلے سوئے، کیونکہ اگر وہ پہلے سو جاتا تو اس کے خراٹوں کی آواز سے وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اور آج وہ جان بوجھ کر اس کے نیند میں جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ بڑی احتیاط سے بستر سے اٹھا اور دبے قدموں چلتا ہوا دروازہ کھول کر دوبارہ لاؤنج میں آ گیا، جس کی لائٹ اب آف تھی۔ جبرائیل نے لاؤنج کی لائٹ جلائے بغیر کمپیوٹر آن کیا اور دوبارہ انہی میڈیکل ویب سائٹس کو دیکھنے لگا جنہیں وہ سالار کے آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ 9.5 سال کی عمر میں محمد جبرائیل سکندر نے پہلی بار برین ٹیومر کے بارے میں پڑھا تھا، نیورو سرجری کے بارے میں، نیورو آنکولوجی کے بارے میں، اولیگو ڈینڈرولیوماس کے بارے میں، اس کے ہر ٹائپ کے بارے میں اور دماغ کے بارے میں۔ وہ پہلے بھی اپنی سائنس کی کلاسز میں دماغ کے بارے میں متجسس رہتا تھا، لیکن اب وہ دماغ اور اس کو لاحق ایک بیماری اس شخص کی زندگی کو چیلنج کر رہی تھی جس سے اسے بے حد پیار تھا۔ وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے وہ اپنے باپ کی زندگی بچا سکے۔ 9.5 سال کی عمر میں دماغ اور دماغ کی بیماریوں سے یہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین سرجن کا پہلا تعارف تھا۔ سالار سکندر اپنی بیماری کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا، جبرائیل سکندر اس ایک رات میں اس سے 10 گنا زیادہ جان چکا تھا۔ وہ پہلی رات نہیں تھی جب جبرائیل جاگ کر اس بیماری کی کھوج میں لگا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی ان راتوں کا آغاز تھا جو اسے دماغ کی گتھیوں کو سلجھانے میں گزارنی تھی۔ اس رات امامہ کو نیند نہیں آئی۔ سالار کے سو جانے کے بعد بھی وہ اس طرح جاگتی رہی تھی جیسے نیند نامی کسی شے سے واقف ہی نہ ہو۔ اسے خوف رہتا تھا، وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جاتا تھا۔ وہ سالار سے پیار نہیں کرتی تھی، کرنے لگی تو اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ضروری ہو گیا تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کو کھو دینے سے ڈرتی تھی۔ پیار کیسی قاتل شے ہے، کسی تیر تلوار سے نہیں مارتا، ہو جانے سے مار دیتا ہے۔ اس نے لاہور میں نہر کنارے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سالار کو بھی بتایا تھا جب وہ اس کے پاس امریکہ واپس آ گئی تھی، اور وہ حیران رہ گیا تھا کہ وہ موم کیسے ہوئی، اس کا دل کیسے بدل گیا۔ سالار نے اس بوڑھی عورت کے قصے کو دلچسپی سے سنا تھا، یقین نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا امامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں تھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ حساسیت دکھا رہی تھی۔ اس نے امامہ کی اس بات کو بھی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوجود ڈھونڈ نہیں سکی تھی، اور آج اتنے سالوں کے بعد امامہ کو ایک بار پھر وہی عورت یاد آئی تھی۔ وہ کہیں سے ملتی تو وہ اسے بتاتی کہ اسے وہم نہیں تھا، وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جاتا تھا۔ سالار کی آنکھ رات کے کسی پل کھلی تھی۔ امامہ برابر کے بستر میں نہیں تھی، صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بستر کی طرف پڑے ہوئے صوفے پر۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ وہ واقعی وہیں تھی، صوفے پر سر جھکائے۔ وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر سالار نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا، پھر وہ اٹھ کر اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیوں تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا؟ صرف اسی وجہ سے، تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو، وہ مدھم آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنا چاہتا تھا لیکن ڈانٹ نہیں سکا۔ اس نے سر اٹھا کر سالار کا چہرہ دیکھا۔
مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تم سونے کے لیے لیٹو گی تو نیند آ جائے گی، اس نے جواباً کہا۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کی اطاعت نے سالار کو بری طرح کاٹا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا، لیکن نیند اب اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو گئی تھی۔ بیماری کے انکشاف کے اثرات اسے اگلے دن ہی پتہ چلنے شروع ہو گئے تھے۔ بورڈ آف گورنرز کے 5 ارکان کے بعد باری باری بہت سے ایسے لوگوں نے اسے میسیجز اور کالز کرنی شروع کر دی تھیں جو ان کے اس مالیاتی نظام سے وابستہ ہونے کے لیے فائنینشیل امداد دے رہے تھے۔ وہ سالار سکندر کی زندگی کے حوالے سے تشویش کا شکار نہیں تھے، وہ اس ادارے میں اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے، جس سے وہ سالار سکندر کے نام کی وجہ سے جڑنا چاہتے تھے۔ یہ سالار سکندر اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس اسٹیج پر اس طرح کی عدم اعتمادی ان کے ادارے کی ساکھ کے لیے بے حد نقصان دہ تھی۔ اگلے چند دن سالار سکندر نے دنیا جہاں سے مافیہ صرف کالز، ای میلز، میسیجز کے ساتھ گزارے تھے۔ کچھ بڑے سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا ادارہ کام کرتا اور کامیاب ہوتا نظر آتا۔ باقی کے سرمایہ کاروں کو روکنے کے لیے جان توڑ کوششوں کی ضرورت تھی، جو وہ سب کر رہے تھے۔ ایک کیپٹلسٹک دنیا کے اندر روپیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے اور روپیہ سانپ کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے، ایک ہلکے سے خطرے کی آہٹ پر بھی بھاگ جاتا ہے۔ دوستیاں، تعلقات، اعتماد، کوئی چیز اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی سوائے ایک چیز کے، تحفظ اور ترقی۔ وہ صرف وہاں ٹکتا ہے جہاں پھل پھول سکتا ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتا ہے، وہاں نہیں جہاں اس کی ترقی کو خدشات لاحق ہو جائیں۔ سالار سکندر نے زندگی کا ایک بڑا حصہ مالیاتی اداروں اور انویسٹمنٹ بینکنگ میں گزارا تھا۔ وہ سرمایہ کاروں کی نفسیات اور ذہنیت کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرح جانتا تھا۔ وہ کب درخت پر بیٹھے پرندوں کی طرح اڑتے ہیں اور کب دانے کے پیچھے آتے ہیں، یہ کوئی اس سے بہتر نہیں جان سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے موجودہ آقاؤں کی کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے حد مشکل صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ اگلے چند ہفتے ان ابتدائی چند دنوں سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ان کے سارے بڑے سرمایہ کار انہیں چھوڑ چکے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا 70% فنانس ان کے پاس آنے سے بھی پہلے ختم ہو گیا تھا۔ 30% فنانس وہ تھا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپنی کنٹریبیوشن تھی، اور وہ سارا ان انویسٹرز کی شکل میں موجود تھا جو وہ ان 5 سالوں میں اپنے ادارے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں کرنے آئے تھے۔ ان کے پاس رننگ کیپٹل بہت کم تھا، وہ کیپٹل جس کی بنیاد پر انہوں نے بین الاقوامی طور پر اس ادارے کا آغاز کرنا تھا۔ ایک بڑے سرمایہ کار کے معاہدہ کر کے بھاگ جانے کا مطلب تھا کہ ہزاروں دوسرے پوٹینشیل انویسٹر آپ کو اپنے ریڈ زون میں رکھ دیں۔ جانے والا بڑا انویسٹرز کئی ممکنہ آنے والے انویسٹرز کو بھی پہلے ہی غائب کر دیتا ہے۔ 5 سال میں دن رات کی جانے والی محنت چند ہفتوں میں دھوئیں کی طرح اڑ گئی تھی۔ وہ اگر پھر سے زیرو پر بھی نہیں آئے تھے تب بھی ان کی ساکھ کی کمر ٹوٹی تھی۔ اور اس سارے کرائسس نے سالار کو ایک اور چیز سکھائی تھی، کوئی بھی ادارہ فرد واحد پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ون مین شو اس ون مین کے ختم ہونے کے بعد آدھی سیٹوں کے تماشائی بھی کھینچ کر نہیں لا سکتا۔ یہ بہت بڑا سبق تھا جو سالار سکندر نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے حاصل کیا تھا۔ وہ زندگی میں بہت کم مایوس ہوا تھا، بہت کم اسے یہ لگا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے بیٹھ کر یہ سوچنا پڑ گیا تھا کہ کیا یہ سب کچھ ایسا تو نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں اور استطاعت سے بڑے خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا اس کی فیملی کے لوگ اور احباب ٹھیک تھے جب وہ اسے اس راستے پر چلنے سے روک رہے تھے؟ وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اتنا منفی ہو کر کیوں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ وہ بیماری تھی جس کا وہ شکار تھا، جو اسے زندگی میں پہلی بار زندگی کے آخری لمحے کے بارے میں ٹک ٹک کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ 7 سے 10 سال اسے جو بھی کرنا تھا اس سے بھی کم مدت میں کرنا تھا، لیکن دھاگے کا سرا کہاں تھا اور سرا پکڑا کیسے جائے فوری طور پر، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ اگر میں تمہیں ایک بیڈ نیوز بتاؤں تو کیا تم اپسیٹ ہو جاؤ گی؟ اگلے دن اسکول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے انتظار میں کھڑے حمید سکندر نے رئیسہ سے کہا، عنایہ اور جبرائیل کو پک کرنے سے پہلے
ڈرائیور ان دونوں کو پک کرتا تھا، پھر اسی اسکول کے ایک دوسرے کیمپس سے جبرائیل اور عنایہ کو۔ ایک لمحے کے لیے رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حمین کے اس سوال کا کیا جواب دے۔ جبرائیل کے خوب سمجھانے بجھانے اور دھمکیوں کے باوجود وہ کوئی خبر اتنی ہی دیر تک ہضم کر سکتا تھا جتنی دیر اس نے ہضم کر لی تھی، اور گھر میں رئیسہ وہ سب سے پہلا فرد ہوتی تھی جسے وہ ہر بریکنگ نیوز دیتا تھا، کیونکہ گھر میں رئیسہ کے علاوہ اسے کوئی اس جیسا سامع نہیں ملتا تھا جو اس کی ہر بات کو نہ صرف دلچسپی سے سنتا رہتا بلکہ آمنا و صدقنا کہہ کر اس پر یقین بھی کر لیتا۔ گھر میں اب بچوں کے دو گروپ تھے، جبرائیل اور عنایہ، سوبر اور سمجھدار، حمین اور رئیسہ۔ ان دونوں کو کس کیٹیگری میں ڈالا جاتا؟ یہ مشکل تھا کیونکہ وہ دونوں ایک کیٹیگری میں نہیں آتے تھے۔ حمین بے حد شرارتی اور باطنی تھا، سوالات کی بھرمار کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ذہین۔ پڑھائی اس کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے ماں باپ کا مسئلہ تھا۔ رئیسہ اس کا الٹ تھی، خاموش، مؤدب، سوچ سمجھ کر بولنے والی، لیکن اوسط ذہانت کے ساتھ۔ وہ فطرت اور عادات کے حساب سے جبرائیل اور عنایہ کے گروپ میں زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ ہوتی، لیکن ذہانت کے حساب سے اسے کہیں رکھنا ہوتا تو وہ دونوں ہی گروپس میں نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ سالار اور امامہ کے تینوں بچوں کے آئی کیو میں 19-20 کا فرق ہو سکتا تھا، مگر 1 اور 20 کا نہیں۔ لیکن ذہانت اور عادات کا فرق ہونے کے باوجود حمین سکندر کے ساتھ اس کا بلا کا اتفاق تھا۔ وہ دونوں گھر کے چھوٹے تھے اور دونوں اکٹھے رہنا پسند کرتے تھے، جبرائیل اور عنایہ کی طرح۔ رئیسہ اس کی بات آدھی سمجھی تھی آدھی نہیں سمجھی تھی، لیکن اسے تجسس ہوا تھا۔ نہیں، میں اپسیٹ نہیں ہوں گی، اس نے چند لمحے سوچ کر کہا۔ گریٹ! حمین کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ ایک گناہ سے بھی بچنے والا تھا اور وہ اپنے دل و دماغ کا بوجھ بھی بانٹ سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ممی اور بابا آج کل اپسیٹ کیوں ہیں؟ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں سالار اور امامہ کی ناشتے کی میز پر پراسرار خاموشی کا راز فاش کرنے والا تھا۔ کیوں؟ رئیسہ کا تجسس بڑھا۔ دادا کو برین ٹیومر ہو گیا ہے۔ رئیسہ نے بغیر تاثر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ ایک بیماری ہے، لیکن وہ اس سے مریں گے نہیں۔ اس نے رئیسہ کو سمجھایا۔ رئیسہ کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آئی تھی۔ اوکے، اس نے حسب عادت حمین کی بات کے جواب میں کہا، اور فراک کی جیب میں پڑی ہوئی وہ چاکلیٹ نکال کر کھانے لگی جو کچھ دیر پہلے حمین نے اسے تھمائی تھی۔ یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے، بلکہ ٹاپ سیکرٹ۔ حمین اسے زیادہ متاثر نہ دیکھ کر اسے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ رئیسہ نے چاکلیٹ چباتے چباتے رک کر اسے دیکھا۔ واو! اس نے متاثر ہونے کی کوشش کی اور حمین بری طرح تپا۔ میں نے تمہیں ایک بری خبر سنائی ہے اور تم کہہ رہی ہو واو؟ مجھے کیا کہنا تھا؟ وہ خائف ہو گئی تھی۔ حمین دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بے حد خفا انداز میں اسے دیکھتا وہ بولا، تمہیں کہنا چاہیے تھا او مائی گاڈ۔ حمین نے اپنا معمول کا جملہ پورے تاثرات کے ساتھ اسے رٹانے کی کوشش کی۔ او مائی گاڈ! رئیسہ نے اس جملے اور اس کے تاثرات کی نقل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں، بالکل اسی طرح۔ حمین نے اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہوتے ہوئے جیسے اسے سراہا۔ تم اب کسی سے بھی یہ سیکرٹ شیئر نہیں کرو گی، اوکے؟ اس نے رئیسہ کو تاکید کی۔ یاد رکھو، لوگوں کو اپسیٹ کرنا گناہ ہے۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح سبق دے رہا تھا۔ رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح سر ہلا دیا۔ حمین کی بات آدھی اس کی سمجھ میں آئی تھی آدھی نہیں، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ حمین اسے اتنی لمبی چوڑی نصیحت نہ بھی کرتا تو بھی رئیسہ اس گھر میں ان چاروں میں کم بولنے والی تھی۔ وہ حمین سے بے حد قریب ہونے کے باوجود اس سے بھی گفتگو کا آغاز خود نہیں کر پاتی تھی۔ وہ شرماتی تھی، جھجکتی تھی یا عدم اعتماد کا شکار تھی، لیکن رئیسہ سالار کے لیے گفتگو کو آغاز کرنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ صرف بات کا جواب دیتی تھی، اکسانے پر سوال کرتی تھی، لیکن اگر کوئی اسے مخاطب نہ کرتا تو وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہ سکتی تھی، اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں مگن جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ کار آ گئی۔ حمین نے اسے تاکید کرنے کے بعد گیٹ سے نمودار ہونے والے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں اعلان کیا،
اور ساتھ اسے متنبہ کیا، یاد رکھو یہ ایک سیکرٹ ہے۔ حمید نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی، پھر اسی ہتھیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کیا۔ رئیسہ نے بیگ اٹھانے سے پہلے اس کے ایکشن کی نقل کی، پھر حمید نے ہائی فائیو کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کیا۔ رئیسہ نے بھی بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اپنے ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے ٹکراتے ہوئے ہائی فائیو کیا۔ سالار، کچھ دیر کے لیے یہ سب چھوڑ دو، امامہ نے اس رات بالآخر اس سے کہا تھا۔ وہ بہت دیر تک فون پر کسی سے بات کرتا رہا تھا اور ڈنر کے دوران آنے والی اس کال کو لینے کے بعد ڈنر بھول گیا تھا۔ امامہ بہت دیر تک ٹیبل پر اس کا انتظار کرنے کے بعد وقفے سے اسے دیکھنے بیڈ روم میں آتی رہی، لیکن اسے مسلسل فون کال میں مصروف دیکھ کر اس نے بالآخر بچوں کو کھانا کھلا دیا، اور اب جب وہ بالآخر بیڈ روم میں آئی تو سالار فون کال ختم کر رہا تھا۔ کھانے کا پوچھنے پر اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھیں مسل رہا تھا اور بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جس کرائسس میں تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ تسلی ہی دے سکتی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کی تسلیاں طفل تسلیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ سالار سکندر کی راتوں کی نیند اگر حرام ہوئی تھی تو اس کی وجوہات یقیناً سنگین ہی تھی۔ وہ اور سالار کئی دنوں سے آپس میں بہت کم بات چیت کر پا رہے تھے۔ جو بات چیت ہوتی بھی تو وہ بھی صرف اس کے علاج کے حوالے سے، اور امامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی ہی رہ گیا تھا۔ وہ کوشش اور جدوجہد کے باوجود اپنے ذہن کو کسی اور چیز میں الجھا نہیں پاتی تھی، اور سالار کے پاس کنشاسا میں اپنے ان آخری مہینوں میں اپنی بیماری کے بارے میں روز بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کیا چھوڑ دوں؟ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے چونکا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کام؟ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے علاج پر توجہ دو، اپنی صحت، اپنی زندگی پر۔ ہمارے لیے صرف وہ اہم ہے۔ وہ اب جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امامہ، میرے پاس چوائس نہیں ہے، اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کروں۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے جیسے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں آج کل۔ برے وقت میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں، لیکن ایسا برا وقت نہیں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں ریت ہو جائے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کئی ہفتوں سے لگاتار رو رہی تھی، اس کے باوجود آنکھوں کا پانی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کنواں ہی بن گئی تھی۔ گناہ گار تو ہوں میں، ہمیشہ سے ہوں۔ گمان اور غرور تو کبھی نہیں کیا میں نے، کیا بھی تو توبہ کر لی، لیکن پتہ نہیں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ یوں پکڑ میں آیا ہوں۔ آزمائش ہے سالار، گناہ کی سزا کیوں سمجھ رہے ہو؟ امامہ نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ کاش آزمائشی ہو اور ختم ہو جائے، نہ ختم ہونے والی سزا نہ ہو۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ تمہارے پاس کتنی سیونگز ہیں؟ اس نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ میرے پاس؟ وہ الجھی۔ پتہ نہیں، پاکستان میں بینک میں کافی رقم ہوگی، شادی سے پہلے کی بھی تھی، بعد میں بھی جمع کرواتی رہی، لیکن مجھے اماؤنٹ نہیں پتہ۔ تمہیں ضرورت ہے کیا؟ اس نے ایک دم سالار سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں شاید اب اسے استعمال کرنا پڑے بچوں کے لیے۔ یہاں سے پاکستان جائیں گے تو وہاں کتنا عرصہ پاپا کے پاس تمہیں بچوں کے ساتھ ٹھہرنا پڑے مجھے بھی اندازہ نہیں ہے۔ چند مہینے ٹھہرنا پڑتا ہے یا چند سال، مجھے نہیں پتہ۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ وہاں پاپا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر نہیں ہوگی۔ امریکہ میں فی الحال تم سب کو رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا، خاص طور پر اب جب میری جاب ختم ہو رہی ہے اور میں اپنے ادارے کو لانچ کرنے کے پروسیس میں بھی بے حد مسائل کا شکار ہوں، اور اس پر یہ ٹیومر۔ ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ میڈیکل انشورنس بھی ختم ہو جائے گا، جو امریکہ میں میری ہیلتھ انشورنس ہے۔ وہ کینسر ٹریٹمنٹ کور نہیں کرتی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا چیز کروں اور کیا نہیں۔ سالار، تم اس وقت صرف ایک چیز پر دھیان دو، اپنے آپریشن اور علاج پر۔ باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی، بچوں کی تعلیم، تمہارا ادارہ، سب کچھ۔ اور پیسوں کے بارے میں پریشان مت ہو، بہت کچھ ہے میرے پاس جو بیچا جا سکتا ہے۔ سالار نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، کوئی بھی چیز میں اب نہیں بیچوں گا۔
تمہارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے. میں گھر نہیں دے سکا تمہیں تو کچھ تو ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ. امامہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا. اب اس سے آگے کچھ مت کہنا. مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں مستقبل کا سوچوں. یہ سب کچھ میرے پاس ہو اور تم میرے پاس نہ ہو تو میں مستقبل کا کیا کروں گی. پانی اس کے گالوں پر کسی آبشار کی طرح گر رہا تھا. مستقبل کچھ بھی نہیں ہے سالار. جو ہے بس حال ہے. آج ہے، آنے والا کل نہیں. پڑھ لکھ جائیں گے بچے. بہت اعلیٰ اسکولز میں نہیں بھی تو بھی. میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کل کے بارے میں. وہ روتی رہی تھی. تمہیں پتہ ہے ماما مجھے کس چیز کا رنج سب سے زیادہ ہے؟ سالار نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی. اس کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے کرتے گزار دیا. صرف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہوتا اپنے ادارے کے لیے تو آج یہ ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوتا. مجھے یہ بیماری تب ہوئی ہوتی تو مجھے یہ رنج نہ ہوتا کہ میں اپنے کیے کا ازالہ نہیں کر سکا. یہ بہت بڑا پچھتاوا ہے میرا جو کسی توق کی طرح میری گردن میں لٹکا ہوا ہے. وہ بے حد رنجیدہ تھا. آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. بائے بائے.